हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। मई के महीना ऑलरेडी शुरू हो चुका हुआ है। कैंसर, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए हम देखेंगे कि करियर और रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन है। मेरे पास एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स मौजूद हैं और सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे विद द रिलेशनशिप। अच्छा, रिलेशनशिप के लिए जितने यहाँ पे कार्ड्स हैं उसमें इंट्यूशन का फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। या तो ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं और या फिर अब इस मामले के ऊपर जो कि आपके सामने है आपको सोचने की और अपने अंदर सोचने की, रादर देन टेकिंग एनी काइंड ऑफ एडवाइस फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, आपको ख़ुद से सोचने की, डिसाइड करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो साइंस बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं उसमें एरीज़ बहुत प्रोमिनेंट है, पाइसेस का कार्ड है, यहाँ पे लिब्रा का कार्ड है, कैंसर का कार्ड मौजूद है जो कि इनका अपना कार्ड है। इसके अलावा कहीं ना कहीं जेमिनी और कैप्रिकॉर्न की प्रेजेंस भी हो सकती है। अब सिचुएशन जो है वो ये है कि पहले तो शायद आपकी बातचीत नहीं हो रही थी या आपने अपने आप को टोटली आइसोलेट किया हुआ था, ब्लॉक किया हुआ था, किसी के साथ आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी। ये किसी जो है इस बात का चांस मौजूद है कि ये आपका ऑलरेडी आपकी लाइफ के अंदर कोई पर्सन हो, ठीक है, और आपका उनसे झगड़ा हुआ है या आप उनके साथ नाराज़ हुए हैं, तो कहीं ना कहीं फैमिली का कोई ना कोई बॉन्ड जो है वो भी नज़र आ रहा है। अब जबकि पिछले कुछ अरसे के दौरान, स्पेशली ये अप्रैल के आसपास हो सकता है, मार्च, मिड मार्च अप्रैल में हो सकता है कि हुआ हो, इनकी तरफ से एक दोबारा से नई सूरत हाल जो है वो हो सकता है कि स्टार्ट की गई है रिलेशनशिप को रिवाइव करने की। इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि रिलेशनशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था लेकिन ख़राब हुआ था और अब फैमिली के जो बड़े हैं, ख़ास तौर पे कोई दादा वग़ैरह हैं, नाना दादा टाइप के जो लोग होते हैं, रिलेशन्स होते हैं, उन्होंने दोबारा से मोटिवेट किया है कि नई चीज़ों को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अच्छा, इस सिलसिले में ना सिर्फ मोटिवेशन की दी गई है बल्कि ये भी हो सकता है कि आपको किसी न किसी अंदाज़ में ट्रैवल करने का भी कोई सिलसिला बने, ताकि या तो ये कि इकट्ठे ट्रैवल किया जाए, ठीक है, जिसके बाद सिचुएशन बेहतर हो, या अगर एक पर्सन जो है वो किसी मतलब अगर ये दो लोग जो हैं अलग-अलग जगहों पे रह रहे हैं तो किसी एक पर्सन को दूसरे के पास भेज दिया जाए ताकि उनका आपस का रिश्ता जो है वो मज़बूत हो सके। कुछ ना कुछ रुकावटें जो हैं वो बहरहाल यहाँ पे हैं जिनको ओवरकम करने की ज़रूरत है और कुछ ऐसी बातें भी हैं जहाँ आपको ख़ुद को फ़ैसला करने की ज़रूरत होगी कि आपने कहाँ तक जाना है, आपने कहाँ तक स्टेप लेना है। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी पॉसिबल हो सकती है और विद इन द कंट्री, विद इन द सिटी ट्रैवलिंग भी पॉसिबल जो है वो हो सकती है। 10 के मेरे पास यहाँ पे 2 कार्ड्स मौजूद हैं। काफ़ी हद तक इस बात का चांस है कि मामलात जो हैं वो पॉजिटिवली रिजॉल्व हो जाएंगे। ख़ास तौर पे मई के सेकेंड हिस्से में, या ये कह लें कि ये जो 5th और 6th मई को चांद ग्रहण लग रहा है, उसके बाद सिचुएशन के अंदर चेंजेस जो हैं वो आने का काफ़ी ज़्यादा इम्कान है। ये है कि आपको मेंटली और फिज़िकली कुछ ना कुछ एफ़र्ट करनी पड़ेगी, तो तब जो मामलात हैं ना वो आपके हवाले से बेहतर होंगे। यहाँ पे मेरे पास एडवाइस का कार्ड जो कि रिलेशनशिप के हवाले से है वो ग्रोथ का है। इस बात का चांस मौजूद है कि रिलेशनशिप ग्रो करे, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप नई किसी जगह पे या नई किसी मुकाम के ऊपर शिफ्ट हो। ये मैं लिटरल सेंस में भी कह रही हूँ और फिगरेटिवली भी कह रही हूँ। मतलब जैसे अगर पहले सिर्फ कम्युनिकेशन है तो अब फैमिली को डाल के रिलेशनशिप को पक्का करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगेन इसमें कम्युनिकेशन का फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिकेट आप करेंगे, बातचीत आप करेंगे तो तभी मामलात जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। हाँ, अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो वो डबल ट्रिपल उसका इफ़ेक्ट जो है वो आने का इम्कान है। मतलब अगर आपने
ایک سٹیپ لیا ہے تو یونیورس جو ہے وہ اس کی سپورٹ سے وہ جو معاملہ ہوگا وہ 4-5 قدم آگے بڑھنے کا چانس ہے، اور میریکولسلی اگر آپ کوشش کریں گے تو میریکولسلی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے حق میں ہو جائیں گی اور ایک دم سے سب بہتری آنے کا امکان بنتا چلا جائے گا۔ ایس آف سورڈز ہے، آپ کو خود سڈن ایک ریئلائزیشن بھی ہو سکتی ہے، تھنکنگ پروسیس آپ کا آلریڈی چل رہا ہے 4 آف سورڈز اور ہرمٹ کے ساتھ۔ فیملی کی سپورٹ جو ہے وہ یہاں پہ آپ کی طرف سے نظر آ رہی ہے۔ یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ خرابی کی جو ریزن بنی ہے وہ دوسرے پرسن کا بہت زیادہ اوور برڈن ہونا بھی ہو سکتا ہے کہ خرابی کا باعث بنا ہو۔ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ چونکہ درمیان میں اسپیس آ گئی ہے، گیپ آ گیا ہے، ڈسٹنس آ گیا ہے، تو یہ چیز بھی جو ہے ریلیشن شپ میں ایک وائڈ لانے کا باعث بنی ہو۔ لیکن اگر آپ کوشش کریں گے اس مہینے میں، اگر آپ کوشش کریں گے، کمیونیکیٹ کریں گے، ٹریول کر کے خود جا رہے ہوں گے، تو میریکولسلی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے بہت زیادہ امپروو ہو جائیں گی، بہتر ہو جائیں گی۔ اب ہم آ جاتے ہیں کریئر کے معاملات کے اوپر۔ کریئر کے جو معاملات ہیں اس میں بھی کچھ نئی روح پھونکی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس بات کا چانس موجود ہے کہ کوئی، اگر خاص طور پہ آپ کسی جگہ پہ جاب کرتے ہیں تو کوئی ہائر اتھارٹی جو ہے وہ آپ کو کانٹیکٹ کر رہی ہے۔ یہ ایک بالکل برانڈ نیو آفر ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کے لیے، لیکن زیادہ چانس اس بات کا موجود ہے کہ آپ جس جگہ آلریڈی کام کر رہے ہیں وہیں پہ کوئی آپ کی جو سینئر اتھارٹی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ بڑی ہائی لیول سینئر اتھارٹی ہے، وہ آپ کو کوئی اپرچونٹی جو ہے وہ آپ کے لیے جنریٹ کر رہے ہیں۔ یہ اپرچونٹی کیا ہوگی، اس سے آپ کا برڈن یا ورک لوڈ بڑھنے کا امکان ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس اپرچونٹی کے ساتھ ٹریولنگ ہونے کا امکان ہو سکتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ شاید پہلے کچھ اس قسم کی صورتحال رہی ہے جس کی وجہ سے آپ اس آرگنائزیشن میں یا ان باسز کے ساتھ انہیپی تھے۔ یہاں پہ 2 آف سورڈز موجود ہے۔ یہ انہیپینس فائنینشیل نہیں تھی، مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ فائنینس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ پے کم ہے، کام زیادہ ہے، اس ٹائپ کی بات تو نہیں نظر آئی، لیکن کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے آپ تھوڑا ذرا ریلکٹنٹ ہیں اس اپرچونٹی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ مجھ سے کام کروا لیں گے اور پھر مجھے واپس اسی جگہ پہ بھیج دیں گے جہاں پہ میں پہلے ہوں یا جہاں پہ میں پہلے کام کر رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ اپرچونٹی آئے گی، اگر ابھی تک نہیں آئی تو جب یہ اپرچونٹی آئے گی تو آپ سوچنے میں تھوڑا ٹائم لیں گے اور آپ کو تھوڑا ڈر رہے گا کہ یہ پھر مجھے پھنسا دیں گے کسی نہ کسی چیز کے اندر۔ پھنسانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی لیگل ایشو بنے گا، پھنسانے کا مطلب یہ ہے کہ کام وام کرا کے مجھے واپس اسی پوسٹ پہ بھیج دیں گے، میری پروموشن نہیں ہوگی، ان دس اینڈ دیٹ سارٹ آف جو پروفیشنل ایشوز ہیں وہ۔ ایک بات جو آپ کو کہی جا رہی ہے وہ ایس آف سورڈز کی ہے۔ چیزوں کو کلیئرلی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہوگی، کلیئرلی کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ بات چیت کریں گے یا اگر آپ اپنے خدشات کو ہلکا پھلکے انداز میں ہائر مینجمنٹ تک پہنچائیں گے تو وہ یقیناً اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ آئے گا۔ دوسری بات، جو آپ کا ایڈوائس کا کارڈ ہے وہ ڈور ٹو اسپرٹ کا کارڈ ہے۔ اگر یہ ٹائم پیریڈ ایسا ہے اس ٹائم پہ کہ اگر آپ کام کرتے ہیں، اگر آپ لائلٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یونیورس بھی آپ کو دیکھ رہی ہے، آبزرو کر رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ کتنا فیئرلی کام کر رہے ہیں۔ یونیورس کو اس بات کا بھی، یونیورسل فورسز جو ہیں ان کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے 2 آف سورڈز کے ساتھ، اور یہ بھی ان کو اس بات کا احساس موجود ہے کہ آپ جو ہے وہ بہت زیادہ انٹرنلائز ہوئے ہیں یا ڈسٹرب ہیں ایموشنلی۔ لیکن اگر آپ ان سب باتوں کو سیٹ اسائڈ کر کے کام کے اوپر فوکس رہیں گے اور جو آپ کی رسپانسبلٹی آرگنائزیشن کی طرف سے آپ کو ملی ہے اس کو فلی پرفارم کریں گے، تو یہ چیز آپ کو اپ لفٹ کرنے کا موقع دے گی، اپ لفٹ ہونے کا موقع دے گی۔ اور جب آپ جو بھی، اگر آپ پازیٹیولی سنسیئرلی کام کریں گے تو یہ چیز جو ہائر اتھارٹیز ہیں ان کے سامنے بھی آپ کی ویلیو جو ہے وہ ریز ہوگی۔ مطلب اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ کام کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، انہوں نے مجھے کوئی پوچھنا نہیں ہے بعد میں، تو ایسا نہیں ہے۔
یہ آپ کو ایک چانس مل رہا ہے، یہ آپ کو ایک موقع مل رہا ہے، آپ کو اسے فلی اویل کرنا چاہیے، اور اس کو اویل کر کے اور فلی دل لگا کے اگر کام کریں گے تو لوگوں کی نظر میں بھی آپ کی ویلیو جو ہے وہ انکریز ہوگی، اور یہ ویلیو اس سینس میں انکریز ہوگی کہ جس طرح لائلٹی کے سینس میں بھی انکریز ہوگی، اور فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کی ویلیو انکریز ہونے کا چانس جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ سو ڈرے نہیں، ٹھیک ہے، اور رسپانسبلٹی لینے سے مت گھبرائیں، اوور تھنکنگ جو ہے وہ مت کریں۔ فیملی آپ کو سپورٹ کرتی ہوئی یقیناً نظر آ رہی ہے۔ چیزیں ڈیفیکلٹ ہیں، شاید آرگنائزیشنل پوائنٹ آف ویو سے چیزیں ڈیفیکلٹ ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ کر لو گے۔ ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر جاب کے اوپر آپ کے معاملات جو ہیں پچھلے کافی عرصے سے تقریباً 8 سے 10 مہینے سے اگر مشکل چلے آ رہے ہیں تو اب سمجھیں کہ یہ مشکل جو ہے اوور ہو جائے گی، اوور ہونے کا ٹائم جو ہے وہ قریب ہے۔ سو یہ تھی ریڈنگ جو کینسر لوگوں کے لیے تھی، سن، مون اور اسینڈنٹ۔ فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا، میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے پھر ملوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔